شام بخیر اور دا بلیک ہول میں خوش آمدید. پاکستان ایک کثیر القومیتی، کثیر المذہبی اور کثیر اللسانی ملک ہے. آپ جانتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے چھٹے یا غالباً 5ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ اس کے صوبوں کی تعداد محض 4 ہے. صوبوں کے بیچ احساس محرومی دور کرنے، وسائل کی منصفانہ تقسیم یا یوں کہیں کہ انتظامی امور کو بہتر بنانے کے لیے اکثر ایک مطالبہ یا ایک تجویز سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ مزید صوبے جو ہیں وہ تشکیل دیے جائیں، مزید صوبے بنائے جائیں. آج ہمارا موضوع بھی کچھ اسی نسبت سے ہے، یعنی جنوبی پنجاب کے سرائکی صوبے کا معاملہ. اینڈ ہینس وی ہیو دا ٹائٹل آف دی ٹاک، دا کیس آف اے سرائکی پروونس اینڈ فیڈرلزم، پرسپیکٹیوز اینڈ پراسپیکٹس. اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے وی ہیو امجد نذیر صاحب ود اس، جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں. اینتھروپولوجسٹ ہیں، سوشل اینڈ پبلک پالیسی ریسرچر ہیں، ساتھ میں آپ ہیومن اینڈ انوائرمنٹل رائٹس ڈیفینڈر بھی ہیں. کلچرل اینتھروپولوجی میں آپ کی ڈاکٹریٹ جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ یو ہولڈ ڈگریز ان گورننس اینڈ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ فرام UK، ایم فل ان ہیومن رائٹس پالیسی اینڈ پریکٹس فرام ناروے، اینڈ ان سوشل اینتھروپولوجی فرام قائد اعظم یونیورسٹی. باقاعدگی کے ساتھ آپ ریسرچ رپورٹس، بکلیٹس، اوپیڈس، آرٹیکلس، رپورٹس وغیرہ جو ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں، مینلی کنسرننگ ہیومن رائٹس، مائنورٹی رائٹس، چلڈرن رائٹس اینڈ ایجوکیشن، ٹو نیم اے فیو. اس سے قبل آپ وابستہ رہے ہیں وتھ ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پروگرام، آکسفیم نووب اینڈ ایکشن ایڈ پاکستان. اب سب لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ. بس تھوڑی سی زحمت کیجیے اور اپنے سیل فونس کو آپ سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر لیں، سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. پہلے گفتگو ہوگی، پریزنٹیشن ہوگی، اس کے بعد حسب روایت ہاؤس اوپن ہوگا فار Q&A. اس میں آپ اپنے تاثرات، سوال، ایون ڈس ایگریمنٹ اور کرٹیک کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. بس ٹو دا پوائنٹ اور شارٹ رہیے گا تاکہ گفتگو میں زیادہ سے زیادہ دوست شریک ہو سکیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس اٹ. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سرائکی صوبے کے قیام سے وفاق یا ملکی وحدت مضبوط ہوتی ہے، اگر ہاں تو کیسے. پلیز ویلکم امجد نذیر. بہت شکریہ نیر آفاق اور بلیک ہول. ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ عصر حاضر میں گورننس کی لامرکزیت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور جب ہم لامرکزیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں انتظامی لامرکزیت کی بھی بات ہوتی ہے، اور ساتھ ہی سیاسی اور سماجی لامرکزیت کی بھی بات ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کا جو بنیادی اصول ہے وہ کلچر، لنگوسٹک آئیڈینٹی یا ایتھنیسٹی بھی قرار دیا جاتا ہے. اب میں جس موضوع پر اب ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کے کچھ شیڈز لسانی اور سماجی بھی ہیں. میں سرائکی صوبے کا مقدمہ 3 حصوں میں پیش کرنا چاہوں گا. ایک حصہ تاریخی ہے، سرائکی خطہ جسے آج کل ہم جس کی آج کل سرائکی صوبے کی تحریک کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں تاریخی تناظر میں. دوسرا سماجی اور لسانی تناظر میں اس کے کیا اسباب ہیں اور کیوں یہ تقاضا کیا جاتا ہے. اور تیسرا سیاسی اور ترقیاتی تناظر اور موجودہ صورتحال کیا ہے. اگر میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کروں، سرائکی کا ایک شعر ہے تو غیر موضوع نہیں ہوگا. اسلم جاوید کا ایک شعر ہے، ہمارے سرائکی کے معروف شاعر ہیں. میں تسا میری دھرتی تسی، تسی روہی جائی، میں کو آنکھ نہ پنج دریائی. اب یہ پنج دریائی کا یہاں پر حوالہ اور محرومی کا ذکر تو ہے سو ہے، لیکن پنج دریائی ہونے کا حوالہ بہت زیادہ اہم ہے. یعنی سرائکی خطہ اس وقت جہاں موجود ہے اس سے 5 دریا گزرتے ہیں، بہتے ہیں، گزرتے رہے ہیں. بلکہ 7 دریا اگر کہا جائے، اگر بیاس، ستلج اور سرسوتی کا بھی میں اضافہ کرتا چلوں تو 7 دریاؤں کی سرزمین. اور یہ بھی سامعین اور حاضرین کو معلوم ہے کہ دنیا کی جو بڑی بڑی تہذیبیں ہیں وہ دریاؤں کے ارد گرد زیادہ تر آباد رہی ہیں، کسی حد تک ساحلوں پر، لیکن زیادہ تر دریاؤں کے آس پاس بڑی بڑی تہذیبوں کی بنیاد ڈالی گئی ہے. اور وہیں سے بڑی بڑی تہذیبیں
نشو و نما پائی ہیں، پھلی پھولی ہیں، اور وہاں سے ایک سماجی اور لسانی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ مصر اگر ایک دریائے نیل کی وجہ سے اتنی بڑی تہذیب کی بنیاد ڈال سکتا ہے، اور عراق میں اگر 2 دریا ہیں اور بابل اور لاگاش جیسی، بابل اور نینوا جیسی اتنی بڑی تہذیبیں وہاں پر جنم پذیر ہو سکتی ہیں، تو ایک ایسا خطہ جہاں پر 7 دریا گزرتے ہوں، 7 دریاؤں کا سنگم ہو، 7 دریاؤں کی دھرتی ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تہذیبوں نے جنم نہ لیا ہو؟ سرائیکی علاقے کا قلب ملتان ہے، اس لیے ملتان کے حوالے سے بات کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگی۔ پھر ملتان کی بات کرتے کرتے ہم بہاولپور، ڈیرہ جات، جھنگ، میاں والی بکھر اور دوسرے جو علاقے اس وقت سرائیکی خطے میں شامل ہیں، جس کا مجوزہ صوبے کا تقاضا بھی کیا جاتا ہے، اس کی طرف ہم جائیں گے۔ ملتان کے بارے میں ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ ملتان کی تہذیب کم از کم 5500 سال پرانی ہے، یعنی 5500 سال پہلے سے ملتان یہیں پر آباد تھا جہاں پر اب آباد ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ دنیا میں بڑی اور قدیم اور پرانی انکا اور مایا جیسی تہذیبیں بھی رہی ہیں، مصر کی تہذیب کا ہم نے ذکر کیا ہے، ہیں تہذیبیں، لیکن بر صغیر پاک و ہند میں شاید ہی ایسا کوئی شہر ہو جو 5500 سال سے اسی جگہ پر موجود ہو جہاں پر اب موجود ہے۔ شہر اور تہذیبیں بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں، تہذیبیں پھلتی پھولتی اور مٹتی رہتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جگہیں، مقام، علاقے بھی بدلتے ہیں، لیکن ملتان کو یہ نمایاں خصوصیت یا امتیاز حاصل ہے کہ ملتان وہیں پر موجود ہے جہاں یہ موجود تھا، اور ملتان کا قلعہ بر صغیر پاک و ہند کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار کیا جاتا تھا، جس کی فصیلیں یا جس کی شہر پناہ کی اونچائی تقریباً 40 سے 50 فٹ تھی، اور اس کی چوڑائی بھی کوئی 25 سے 30 فٹ کے قریب تھی، اور یہ ناقابل تسخیر قلعہ شمار ہوتا تھا، اور اس کو یونیک حیثیت حاصل ہے۔ اور ملتان ہی وہ جگہ ہے جہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر رگ وید کی کچھ نظمیں، کچھ گیت اور کچھ مناجاتیں وہ ملتان میں ہی لکھی گئی ہیں۔ ملتان وہ شہر ہے جس کے کئی نام رہے ہیں، اس کو ملوہا، کشپ پورہ، پرہلاد پورہ، مولستان، مولتان اور اب ملتان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان تمام ناموں کے حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر قدیم دور میں کہیں بدھسٹ تہذیب بھی موجود تھی، پھر ہندو تہذیب یہاں پر بہت زیادہ بڑی حد تک موجود تھی، اور ہندو تہذیب جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، پرہلاد کہا جاتا ہے کہ پرہلاد جو کہ ایک خدا یا خدا واحد پر یقین رکھنے والا ایک ہندو بادشاہ کا بیٹا تھا، اسی مناسبت سے یہاں پر دیوالی کا آغاز یہیں سے ہوا، اور اب تک یہ سلسلہ پورے ہندوستان میں جاری ہے۔ اور اس کے بعد کچھ بھگوان، کچھ دیوتا ایسے تھے جو بہت ہندو مائتھالوجی میں بہت مقدس اور محترم سمجھے جاتے تھے۔ ان میں سورج دیوتا مترا، آدتیہ دیوتا، نرسنگھ بھگوان، ان سب کے جو مندر تھے یا ان کا وجود یا ان کی تاریخ یا ان کا تقدس ملتان ہی سے وابستہ ہے، اور عصر حاضر کے ہندوستان میں بھی نرسنگھ دیوتا کے ماننے والے، مترا کے ماننے والے اور آدتیہ دیوتا کے ماننے والے اب بھی موجود ہیں، اور وہ ملتان کو ایک مقدس دھرتی تصور کرتے ہیں۔ شاید یہی حوالہ تھا کہ بعد میں شاہ شمس سبزواری، جسے کہتے ہیں کہ سورج کو وہ سوا نیزے پر لے آتا تھا، اس طرح کی داستانیں تراشی گئیں یا ان کی
نسبت شاہ شمس سبزواری سے رکھی گئی، اور پھر دور دراز سے برِ صغیر پاک و ہند سے مسلمان زائرین وہاں آتے تھے، اور یہی ایک روایت تھی، یہی ایک انداز اور اسلوب تھا جس کی وجہ سے بعد میں بہاؤالدین زکریا یا رکن عالم کے دربار پر بھی سندھ سے یا سندھ سے ہر جگہ سے لوگ آتے تھے۔ تو یہ ملتان کا وہ خطہ تھا جو آگے بڑھتا چلتا پھیلتا پھولتا، یہاں جب سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی آمد کے بعد، محمد بن قاسم کی آمد کے بعد، ملتان کو بڑی حد تک سیاسی اور تاریخی اہمیت حاصل رہی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر جو ہے وہ قدیم تاریخ کے ساتھ ساتھ، جس میں موہنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں ہیں، تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہڑپا اور موہنجو دڑو کا آپس میں کوئی 400 میل کا فاصلہ ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے جب ان دونوں کے درمیان تجارت ہوتی ہے تو کوئی ایسا شہر نہ ہو جہاں تاجر اور مسافر اور سیاح قیام نہ کرتے ہوں، اور اس شہر کے بارے میں گمان غالب یہ ہے کہ وہ ملتان ہی تھا۔ ملتان ہی وہ شہر ہے جو جلیل پور، رحمان ڈھیری اور کہ ہم پلہ ایک شہر ہے، اور انہی جیسے میں نے ملتان کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ملوہا بھی رہا ہے۔ ملوہا کا دلمون اور ماگان کے ساتھ تجارت ہوتی تھی۔ ماگان بعض اوقات مکران کے علاقوں کو کہا جاتا ہے، اور دلمون سندھ کے علاقوں کو کہا جاتا ہے، اور یہاں سے لاگوش اور بابل کے ساتھ ان کی تجارت ہوتی تھی، وہ ملتان کے ذریعے ہی تھی۔ تو ملتان اور ساتھ ہی ایودھیا جسے آج کل اچ شریف کہتے ہیں، یہ بڑی بڑی بندرگاہیں تھیں دریاؤں کے کناروں پر آباد، جہاں پر تجارتی راستے، تجارتی روابط اور تجارتی تعلقات تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جب افغانستان یا وسط ایشیا کی ہندوستان کے ساتھ تجارت ہوتی تھی تو دریائے گومل اور اس کے بعد دریائے گومل کے راستے یہاں ملتان اور پھر ملتان سے باقی سارے خطوں کے ساتھ تجارت ہوتی تھی۔ اور اب آپ اگر غور کریں تو میں نے یہاں پر لاہور کا ذکر نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ ملتان کی تاریخ میں ملتان کا لاہور کے ساتھ، وسطی پنجاب کے ساتھ اور بالائی پنجاب کے ساتھ سیاسی، سماجی، تاریخی روابط بہت کم تھے، جو آج کل بالعموم ایک غلط العام کے طور پر سمجھا اور مانا جاتا ہے کہ شاید لاہور بڑا ایک تاریخی شہر ہے، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ملتان کی شاید کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ایک تو ملتان کے روابط نہیں تھے، لیکن ملتان کو ایک بڑی تہذیب شمار کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ 11ویں صدی میں جب حضرت داتا گنج بخش اپنی کاشف المحجوب میں ایک جگہ ذکر کرتے ہیں کہ لاہور یک از مضافات ملتان است، یعنی لاہور ملتان کے نواح میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پر میں قیام پذیر ہوں۔ تو یہ صورتحال تھی، اور فردوسی تقریباً 11ویں صدی میں ہفت اقلیم کا جب ذکر کرتا ہے، 7 بادشاہتوں کا ذکر کرتا ہے، تو اس میں 7ویں بادشاہت جو ہے وہ ملتان کی بادشاہت ہے جس کا وہ ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے دیکھیں تو جب 14ویں صدی میں ابن بطوطہ نے کوئی کہتے ہیں کہ 1,75,000 کلومیٹر کا سفر کیا، تو وہ ہندوستان بھی آیا اور ملتان سے بھی گزرا، تو اس وقت ملتان سندھ کا دارالخلافہ تھا، یعنی سندھ کے ساتھ اس کے روابط رہی ہیں، کبھی سندھ ملتان کا حصہ رہا ہے اور کبھی ملتان سندھ کا سیاسی حوالے سے حصہ رہا ہے۔ اور اگر ہم آئین اکبری کا ذکر کریں جو کوئی 1587 سے 1591 کے درمیان لکھا گیا، تو آئین اکبری برصغیر پاک و ہند کو 8 صوبوں میں تقسیم کرتا ہے،
جس میں لاہور اور ملتان کو وہ الگ الگ صوبے قرار دیتا ہے. اور اسی طرح عرب سیاح المسعودی اور الاستخری، ابن حکل اور البیرونی بھی ملتان کا، ملتانی زبان کا، ملتان کی شناخت کا اور ملتان کے سماج کا الگ ذکر کرتے ہیں، وہ اسے لاہور کے ساتھ شامل نہیں کرتے. اور 17ویں صدی کے وسط میں میرا خیال ہے شاہ نامہ کوئی 1630 کے عشرے میں لکھی گئی، تو وہ بھی ملتان اور لاہور کو الگ الگ صوبے قرار دیتے ہیں. اور ملتان اتنا معروف تھا کہ ملتان کا ذکر اشعار میں آتا ہے، تلمیحات میں آتا ہے، محاورات میں آتا ہے، تاریخ میں تو جو آتا ہے سو آتا ہے. میں آپ کو 2 شعر سناؤں گا تو شاید آپ کو دلچسپ لگیں. ابراہیم ذوق کا ایک شعر ہے: تھا ذوق پہلے دلی میں پنجاب کا سا حسن، تھا ذوق پہلے دلی میں پنجاب کا سا حسن، پر اب وہ پانی کہتے ہیں ملتان بہہ گیا. یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ دلی میں پنجاب کا سا حسن تھا، یعنی دلی اور پنجاب اور لاہور کو وہ الگ الگ شمار کر رہا ہے اور ملتان کو الگ ایک علاقہ یا خطہ یا بادشاہت قرار دیتا ہے. پیاوے تھے تب پیا نہیں، تب تم نے ابھیمان کیا، بھولا جوگی پھرے دیوانہ، وہ پانی ملتان گیا. اور بعد میں ملتان کے بارے میں صوفیہ جب یہاں پر آئے تو وہ یہ بھی کہتے تھے: ملتان ما بجنت اعلیٰ برابر است، آہستہ پا بنا کہ ملک سجدہ می کند. یہ خیر معروف شعر ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو. صورتحال اس وقت بدلتی ہے جب 19ویں صدی کے آغاز میں رنجیت سنگھ نے ملتان پر دھاوا بولا. یہ 19ویں صدی کا آغاز ایک وہ واٹر شیڈ ہے یا تاریخ کی ایک تقسیم ہے جہاں سے یہ غلط فہمی پیدا ہونی شروع ہوئی کہ شاید ملتان پنجاب کا حصہ تھا، ملتان کے زیر تسلط، لاہور کے زیر تسلط تھا، لاہور کے زیر نگیں تھا یا لاہور کی باج گزاری کرتا تھا. اس سے پہلے کوئی 1772 سے لے کر 1780 تک 2 سکھ لٹیرے، تمام مورخ اس پر متفق ہیں، جھنڈا سنگھ اور لہنا سنگھ، کوئی 1772 سے 1770 تک انہوں نے وہاں پر ملتان میں 8-10 سال لوٹ مار کی، جس کو بعد میں نواب مظفر خان نے ان سے جان چھڑائی یا انہیں شکست دی. اس کے بعد ان کا کوئی یہاں تعلق نہیں رہا. کہتے ہیں کہ رنجیت سنگھ نے کوئی 1812 سے لے کر 1808 تک، مظہر عارف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی مغالطے کے لیے معذرت چاہوں گا، کوئی 8-10 حملے کیے، لیکن 1818 میں آ کر اس کو بڑی حد تک کامیابی ملی، جس میں نواب مظفر خان اپنے 7 بیٹوں، کہیں 5 بیٹے لکھا جاتا ہے، کہیں 7 بیٹے لکھا جاتا ہے، اپنے 5 بیٹوں اور 1 بیٹی کے ساتھ شہید ہوا. اس وقت ملتان ایک طرح سے خالصہ یا سکھا شاہی کے زیر تسلط آیا، وہ بھی براہ راست نہیں. 2-4 سال ابتلا کے تھے یا انتشار کے تھے 1818 سے لے کر 1823 یا 24 تک، جس میں مختلف گورنر یہاں پر لگاتے رہے. 1824 سے لے کر کوئی 1844 تک دیوان سامنوال یہاں کا گورنر رہا، اور 1844 سے لے کر 1848 تک مول راج یہاں کا گورنر رہا. اس کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ اس دور میں بھی ملتان ایک باج گزار مگر نیم خود مختار ریاست یا نیم خود مختار گورنیلٹی آپ اسے کہیں، یا نیم خود مختار علاقہ رہا ہے. مول راج کا تو یہ بھی بہت اہم ارادہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ مول راج بہت جلد اس کو ایک الگ تھلگ صوبہ یا خطہ یا اقلیم ڈکلیئر کرنے والا تھا. لیکن اس کے بعد انگریزوں نے 1848 سے، کوئی میرا خیال ہے جون 1848 سے مارچ 1949 تک دھاوا بولا. 9 مہینے لگے. مجھے معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے مظہر عارف صاحب کو معلوم ہو، شاید ہی انگریزوں نے یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کسی قلعے کو فتح کرنے میں اتنا عرصہ لگایا ہو کہ 9 مہینے کی مسلسل یلغار اور توپ و تفنگ بازی کے بعد وہ پھر دیوان مول راج کو گرفتار کرنے میں، قلعے کو منہدم کرنے میں، اس کے 2 دروازے گرانے میں کامیاب ہوئے اور یہاں پر داخل ہوئے. 1818 میں جب رنجیت سنگھ یہاں پر آیا، جسے آج اسے پنجاب
पंजाबी सल्तनत, पंजाबी इलाका शुमार किया जाता है, ऐसा नहीं है। उस वक्त का एक शायर था जिसका नाम निज़ाम था, उसने कोई 50 से 52 अशार पर मुश्तमिल एक शहर आशूब लिखी। शहर की दुख दर्द की कहानी को शहर आशूब कहते हैं। मैंने उसमें से 3-4 अशार मुंतखब किए हैं हाज़रीन की दिलचस्पी के लिए। रे रत होया मुल्तान यारो, रे रत होया मुल्तान यारो, जड़ा सिंह ने हल्ला कराया ने, सिंह ने, रंजीत सिंह ने जब धावा बोलना शुरू किया, लाहौर विचों रंजीत आया, मुल्क मार घिदुस दरवेशां दा, आज वेसां दा कुरेशियां दा, आगे वो कहता है और अशार में, लाहौर विचों रंजीत आया, मुल्क मार घिदुस दरवेशां दा, रनकार लईन कुमार घतो, रनकार मीन जंगबाज, जंग करने वाला, गासिब, रनकार लईन कुमार घतो, जड़ा चक मारे मुल्तान, मुल्तान उते, चक मारना कब्ज़ा करना, रब फिर वसावे मुल्तान को जी, घड़ी घड़ी में डारू सिकदा है। मैंने बताया 50 से 52 अशार में, और इन अशार में वो मुल्तान की तहज़ीब को बड़ी बड़ी तहज़ीबों यानी दजला और फुरात की तहज़ीब के साथ मुतरादिफ़ करार देता है, और गंगा और जमुना की तहज़ीब से मुतरादिफ़ करार देता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहज़ीब से मुतरादिफ़ करार देता है। यानी मुल्तान ने मुज़ाहमत की, मुल्तान और मुल्तानी और मुल्तान के वसनीक और इर्द गिर्द के लोग रंजीत सिंह को विलन शुमार करते हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे। सभान राय के इत्तेहास के मुताबिक सूबा पंजाब की सरहद, अब ज़रा पंजाब की सरहद सुन लें, कोई ज़्यादा दूर की बात मैं नहीं कर रहा, 19वीं सदी के वस्त की बात कर रहा हूँ। सूबा पंजाब की सरहद मशरक़ में सरहंद यानी हरियाणा, शुमाल में कश्मीर और जनूब में दीपालपुर तक थी। और आईन अकबरी के मुताबिक अगर सरहदों का मैं ज़िक्र करूं तो आईन अकबरी के मुताबिक पंजाब भीमबर से लेकर चावाकुंडी या चीचा वतनी तक था। और ये भी एक मुहावरा उस वक्त तक था जो 18वीं और 19वीं सदी में बहुत पॉपुलर था कि दिल्ली पर वही हुकूमत कर सकता है जो मुल्तान पर हुक्मरानी करेगा। यानी मुल्तान की इस कदर अहमियत थी कि दिल्ली पर हुक्मरानी मुल्तान को ज़ेर नगीं ज़ेर तसल्लुत किए बगैर नहीं हो सकती थी। अब जो मेरी ये पस मंज़र था जिसमें मैंने ये बावर कराने की, समझने और समझाने की कोशिश की है कि मुल्तान का अलग सूबा, मुल्तान की अलग शनाख्त कोई नई बात नहीं है। ये कोई कल की गुफ्तगू नहीं है। ये इसका आगाज़ कोई 1960 से नहीं हुआ जो सराइकी शनाख्त की बात होती है, 1970 से नहीं हुआ जो पहली सराइकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसकी बुनियाद बहुत पुरानी है और उसे मैं इससे रिलेट करके कुछ आदाद व शुमार या मौजूदा सियासी सूरत हाल जो शायद सामीन और हाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ज़्यादा अहम हो। एक गज़ब है भा बदंदी, और ये सूरत हाल जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा अरशद मुल्तानी की ज़ुबान में, एक गज़ब है भा बदंदी उतों चोला है मलमलदा। और शनाख्त के हवाले से जिन्हा नाल रखेंदन सांगा, यानी अब मौजूदा जोग्राफिया क्या है, सराइकी सूबा जिसे बाद में मैं कहूँगा, जिन्हा नाल रखेंदन सांगा रोही थल दमान, जिन्हा नाल सुञाणी वेंदी सिंधु दी हर झोंक असां ऊहे लोग। सईद अख्तर का शेर है। अब मौजूदा सूरत हाल पर ज़रा तवज्जो करते हैं कि क्यों ये तकाज़ा किया जाता है। क्योंकि आजकल आपको पता है गुर्बत, मुलाजमत, सेहत, तालीम, तरक्याती मौक़े, तरक्याती प्रोजेक्ट्स, इस हवाले से हम किसी भी ख़ित्तों को देखते हैं और वो देखना ज़रूरी है, और उसमें जो इम्तियाज़ी फ़र्क होता है उस पर तवज्जो करना भी ज़रूरी होता है। कुछ आदाद शुमार मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पोटेंशल साउथ पंजाब का, जिसमें मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ ज़िलों का ज़िक्र करते हैं। 15 से 17 ज़िलों में कंज़र्वेटिव आदाद शुमार का ज़िक्र करता हूँ। बाज़ हमारे दोस्त 19 और 23 ज़िलों का भी ज़िक्र करते हैं। कंज़र्वेटिव अगर ज़िलों का जो मुजवज़ा सराइकी सूबे में शामिल हैं या होना चाहिए, वो कोई 15 के करीब ज़िलों की मैं बाद में गुफ्तगू करूँगा।
اور یہ سرائکی یا سرائکی زبان واحد زبان ہے جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں بولی جاتی ہے، سندھ کے شمال میں بولی جاتی ہے، بلوچستان کے شمال مشرق میں بولی جاتی ہے، خیبر پختونخوا کے جنوب میں بولی جاتی ہے، اور پنجاب کے جنوب، آپ سے جسے جنوبی پنجاب کہتے ہیں، جنوب مغرب کہیں، اس میں بولی جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر بات ہم جو صوبہ پنجاب کے اندر سرائکی ضلع ہیں اس تک مختص رکھیں گے۔ جی تھوڑا نیکسٹ، تھوڑا نیکسٹ۔ ہاں، پاپولیشن ریشو اگر میں ذکر کروں یہاں پر، یہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے، باقی اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں، میں صرف موٹے موٹے اعداد و شمار کا ذکر کروں گا۔ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ 76 لاکھ ہے، اور پاکستان کی آبادی ہے کوئی اس وقت 24 کروڑ 70 لاکھ، 25 کروڑ بھی کہا جاتا ہے، یعنی آدھے سے تھوڑی کم آبادی ایک صوبے کی ہے۔ اس ایک صوبے کی آدھے سے تھوڑی کم آبادی کی وجہ سے آپ کا پورا وفاق جو ہے وہ غیر متوازن ہو گیا ہے۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے 52% پنجاب پر مشتمل ہے، اور باقی تمام صوبوں کی آبادی کو اگر ملا دیا جائے تو 48% ہے۔ سندھ کی آبادی 23% ہے، بلوچستان کی 6% ہے، خیبر پختونخوا کی 16% ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان کی 2% ہے، اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی 1% ہے۔ نیکسٹ۔ اب ذرا لینگویجز کی ریشو یا زبان کی ریشو دیکھیے گا جو پاکستان میں اس وقت بولی جاتی ہیں۔ اس میں مغالطے کا امکان ہوتا ہے، لیکن لوگ جس طرح اپنے آپ کو شناخت کرتے ہیں وہی بیان کرنا پڑتا ہے۔ 2017 میں اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے، اور 2023 میں پہلی دفعہ ڈیجیٹل مردم شماری یا افراد و خانہ شماری ہوئی۔ تو اس میں دیکھیں پنجابی زبان 37% ہے 2023 کے افراد و خانہ شماری کے مطابق، اور پشتو 18% ہے، سرائکی کوئی 12% کے قریب بولی جاتی ہے، سندھی 14% کے قریب لوگ بولتے ہیں، اور اردو جو ہماری قومی زبان ہے یا رابطے کی زبان ہے وہ صرف 9% لوگ اسے اپنی مادری زبان قرار دیتے ہیں۔ نیکسٹ۔ اب پرپوزڈ ایریا یا مجوزہ کون سا علاقہ ہے جس میں سرائکی لوگوں کا خیال ہے کہ الگ صوبے کی تشکیل کرنی چاہیے؟ اس میں سرائکی 55%، لیکن بہرحال میں نے کہا کہ میں کنزرویٹو اعداد و شمار استعمال کروں گا، اس کو چھوڑ کر بہرحال 48% علاقہ ایسا ہے، اگر ہم 15 ضلعوں کی بات کریں 48% ایسا ہے علاقہ ہے جہاں 75 سے لے کر 80% لوگ اپنے آپ کو سرائکی شمار کرتے ہیں اور سرائکی صوبے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس میں 3 بڑے ڈویژن میں نے رکھے ہیں جو کہ کہے جاتے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی اس کا ذکر کرتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان 19%، ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی بات ہو رہی ہے، بہاولپور ڈویژن 22%، ملتان ڈویژن 7%، بکھر اور میاں والی ضلع 4% اور 3% ایریا یا علاقہ شامل ہے، جغرافیہ۔ یہ ایک نقشہ ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے آبادی 6 کروڑ لکھی جاتی ہے، لیکن 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق 2 کروڑ 88 لاکھ لوگ سرائکی بولتے ہیں۔ یہ ہمیشہ بحث طلب رہتا ہے، وہ پشتونوں میں بھی ہے، سندھوں میں بھی ہے، بلوچوں میں بھی ہے، کیونکہ پاکستان جیسے علاقے میں تو ہر وقت ہم اعداد و شمار پر شبہ کرتے ہیں۔ تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ہی کنزرویٹو اعداد و شمار استعمال کر رہا ہوں۔ رقبہ 1,36,000 مربع کلومیٹر، اور اگر شاید 6 کروڑ کو کم کر لیا جائے تو بہرحال 1 کروڑ 5-10 لاکھ مربع کلومیٹر، 1,05,10,000 مربع کلومیٹر کہیں نہیں گیا۔ جی نیکسٹ۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، کیا کرونالوجی رہی ہے سرائکی صوبے کے حوالے سے، سرائکی صوبے کی بات چیت کب شروع ہوئی اور سیاسی حوالے سے یہ اس وقت کہاں ٹھہری ہوئی ہے، اس کی میں نے کچھ تاریخی تواتر کے ساتھ یہاں کچھ چیزیں درج کی ہیں۔ سرائکی زبان 1981 سے افراد و خانہ شماری کے مطابق ایک الگ زبان تصور کی گئی، تسلیم کی گئی، اور پھر آئین کے حوالے سے آرٹیکل جو 239 ہے وہ صوبوں کے اندر نیا صوبہ بنانا یا ایک صوبے کو اپنے آپ کو منقسم کرنے کا جو فارمولہ ہے وہ ذرا پیچیدہ ہے۔
وہ یہ کہتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی 2/3 اکثریت سے کسی صوبے کو تقسیم کرنے کا بل پاس کرتی ہے تو اس کو صدر کی توثیق کے لیے اس وقت تک نہیں بھیجا جا سکتا جب تک وہ صوبہ جس صوبے کی تقسیم کی بات کی گئی ہو وہ بھی 2/3 اکثریت سے بل کو منظور نہ کرے. اس کے بعد پھر کہیں جا کر وہ صدر کی طرف توثیق کے لیے اور سینٹ کی طرف بھیجا جا سکتا ہے. تو آرٹیکل 239 جو ہے وہ ایک اہم سنگ میل ہے، میں کہوں گا، جسے عبور کرنا ضروری ہے یا جس پر غور کرنا، سوچ و بچار کرنا یا طریقہ کار وضع کرنا ضروری ہے. بہاولپور صوبہ اور 2 صوبے اور بہاولپور صوبہ اور ملتان صوبہ اور کبھی 3 صوبے، کبھی اس طرح کی یعنی ایک تحریک کو نقصان پہنچانے والی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تاریخی حقائق یہ ہیں کہ بہاولپور صوبے کی تحریک وہ محض 2 سال تک سرگرم تھی، 1969 سے لے کر 1971، یعنی جب 1 یونٹ کا خاتمہ کیا گیا، اور 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد کوئی 2-3 سال تک 1971 میں جب مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا اور 1973 میں آئین بن گیا، تو یہ تحریک نہ صرف دم توڑ گئی بلکہ جو اس کے بانیان تھے، مظہر صاحب کو مجھے نام یاد نہیں ہے، انہوں نے بذات خود اعلان کر کے اسے سرائکی تحریک میں یا سرائکی صوبہ تحریک میں ضم کر دیا تھا. اور کچھ سرویز کے مطابق، اب یہ سروے میں مانتا ہوں مستند نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ سروے کیے گئے ہیں، 78% لوگ جو ہے وہ سرائکی صوبے کی حمایت کرتے ہیں. اور اس پر لوگ چشم و ابرو اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان میں متفرق لوگ شامل ہیں، کچھ لسانی بنیاد پر، کچھ انتظامی بنیاد پر، کچھ صوبوں کی بنیاد پر. اس کے اندر درمیان مزید اس کی ریشو یا شرح مقرر کی جا سکتی ہے، لیکن یہ درست بات ہے کہ گزشتہ تقریباً کوئی 60-65 سال کے اندر، اگر میں 1960 سے شمار کروں، لوگ اس بات پر، یا سرائکی خطے میں رہنے والے لوگ اس بات پر قائل ہو چکے ہیں کہ وہاں پر ایک الگ صوبہ بنانے کی ضرورت ہے. بہت سی پارٹیاں ہیں، پاکستان سرائکی پارٹی ہے، سرائکی قومی موومنٹ ہے، سرائکی نیشنل پارٹی ہے، سرائکی قومی اتحاد ہے، اور بھی 3-4 پارٹیاں ہوں گی. اور یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے کہ یہ سرائکی پارٹیاں کوئی بہت زیادہ گنجائش اپنی نہیں پیدا کر سکیں. اس کی وجوہات کئی ہیں، ایلیٹسٹ پولیٹکس ہے، ریچولیسٹک پولیٹکس ہے، نیشنل پولیٹکس بہت مینیور کرتی ہے، زیادہ تر لوگ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور بہت سارے سرائکی شاید خود بھی لیک آف کلیئرٹی کا شکار ہوں، تو ان کی کوئی ووٹر یا الیکٹورل اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن کوئی درجن کے قریب یہاں پر سیاسی پارٹیاں رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے 3 مئی 2012 کو ایک قرارداد منظور کی ساؤتھ پنجاب پراونس، جس میں 13 ضلع، 3 ڈویژنز، بکھر اور میاں والی کو انہوں نے تجویز کیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ 9 مئی کو ہی، یعنی 6 دن کا انتظار نہیں کیا، اور مسلم لیگ نواز نے ایک اور قرارداد بہاولپور اور ساؤتھ پنجاب پراونس کی منظور کرا لی پنجاب سے. ہم میں سے اکثر لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سرائکی صوبہ کہیں، جنوبی پنجاب صوبہ کہیں، اسے کوئی بھی نام دے دے، اس کو سبوتاج کرنے کے مترادف تھی. بھئی جب ایک تقاضا ہی نہیں ہے، وہ محمد علی درانی صاحب اور کچھ کاف لیگ وہاں پر ایکٹیو تھی، اور پھر پاکستان مسلم لیگ نواز، وہ اس طرح کی قرارداد پیش کرنا محض جو پہلے والی قرارداد تھی اس کو سبوتاج کرنے کے علاوہ کسی بھی مقصد کا پیش خیمہ نہیں ہو سکتی. اور پھر ایک کمیشن بنایا گیا فرحت اللہ بابر صاحب کی سربراہی میں. اس نے 3 ڈویژنز اور میاں والی اور بکھر کے حوالے سے کافی زیادہ اس کا تجزیہ کیا، اور 2013 میں اس رپورٹ منظر عام پر آئی، اور یہ ویب پر عام مل جاتی ہے. اس میں انہوں نے کافی زور و شور سے سرائکی صوبہ، اس کا تقاضا، اس کا طریقہ کار، اس میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنا اور ایک اتفاق رائے پیدا کرنے سے تفصیلی بحث کی ہے. اور پھر 2013 سے 2018 نہیں، جب دوبارہ ہمیں معلوم ہے کہ 2013 سے 18 تک PMLN کی حکومت تھی، اس میں ایک طویل خاموشی تھی. بھئی اگر اتنی جلدی تھی،
یا اتنا خلوص شامل تھا تو پھر بنا لیتے اس وقت. تو صوبے میں بھی آپ کی 2/3 اکثریت تھی, مرکز میں بھی آپ موجود تھے. اور یہ کہنے میں بھی مجھے کوئی حرج نہیں, اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی مخلوط حکومت چل رہی ہے, تو ذرا قدم اٹھائیں اور پہلے مرکز کے اندر اور اس کے بعد صوبے کے اندر وہ قرارداد منظور کروائیں تاکہ وہ صدر کو بھیجی جا سکے, پھر سینٹ کو بھیجی جا سکے, لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا. 2018 اور 19 میں یہ جو انتخابات ہوئے اس میں سارے جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے, پاکستان تحریک انصاف ہیں, اسی بنیاد پر انہوں نے اپنی الیکٹورل تحریک چلائی کہ ہم سرائیکی صوبہ بنائیں گے, اور پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ 100 دن کے اندر اندر ہم صوبہ بنائیں گے. تو انہوں نے ایک سیکٹریٹ, ٹوٹا پھوٹا سیکٹریٹ کھڑا کیا. پھر بعد میں اس وقت جو پی ایم ایل این کی صوبے میں حکومت آئی اور مرکز میں بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے, تو اس کا ہم سب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ سیکٹریٹ کہاں گیا, اس کو مزید تقویت دی گئی یا اسے کمزور کیا گیا. تو وہ ڈھیلا ڈھالا جو وہاں پر سیکٹریٹ بنایا تھا اب وہ بھی تقریباً ختم ہونے کے برابر ہے. جنوری 2022 میں ایک اور یعنی بے نتیجہ ایک بل, سینیٹر بل یعنی اشک شوئی کے لیے یا کیا کہیں کہ چلو ایک پیش ہوا, اور جو مطلب ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ اس میں سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن سیاسی مسئلتیں ہیں, سیاسی تقاضے ہیں, سیاسی مسائل ہیں, سیاسی سوالات ہیں, اور صوبہ بلوچستان میں, سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں یہ ذکر ہوتا رہتا ہے. تو پارٹیوں کے یہ تحفظات ہو سکتے ہیں, لیکن جو مضبوط ترین تقاضا ہے یا مضبوط ترین تحریک ہے یا جس کا جواز لیجیٹمیٹ ہے وہ صرف سرائیکی صوبہ ہے. نیکسٹ پلیز. یہ میں نے تھوڑا سا فیڈریٹنگ یونٹس اور الیکٹورل پریزنٹیشن کی بات کی ہے, اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت واضح ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. جنرل سیٹ اور نیشنل پنجاب کے اندر یہ کوئی 173 ہیں, سندھ 75, خیبر پختونخوا 55, بلوچستان 20, آئی سی ٹی 3, ٹوٹل سیٹیں 336 ہیں. اور صرف پنجاب میں آپ دیکھیں 173 کے قریب سیٹیں ہیں, اور پنجاب کا نیشنل اسمبلی کے اندر شیئر 51.4% ہے. تو غیر متوازن وفاق کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے. سیٹیں آپ کے سامنے ہیں, آبادی آپ کے سامنے ہے, جغرافیہ آپ کے سامنے ہے, تاریخ آپ کے سامنے ہے. 51.4%. اس کو میں نے دھندلا لکھا ہے. اگر سرائیکی صوبہ یا جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جاتا ہے تو 68 کے قریب جنرل سیٹیں, 14 خواتین کی, نان مسلم کا فی الحال میں نے ذکر کیا, 82 سے 85 سیٹیں ہو سکتی ہیں, اور پھر صوبہ پنجاب کی سیٹیں رہ جائیں گی 91 سے 94 تک. یہ بھی میں نے 48% نکال کے رول آف تھم راؤنڈ آف کر کے نکالا ہے کنزرویٹو اعداد و شمار کے مطابق. اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں 371 ہیں, اور اگر سرائیکی صوبہ بنتا ہے تو 48% رکھیں تو 178 سیٹیں جو ہیں وہ سرائیکی خطے میں یا سرائیکی خطے کے پاس آ سکتی ہیں, جس میں آپ کی قانون سازی, آپ کے ترقیاتی عمل, آپ کا صوبہ پنجاب سے جو سب کو شکوہ رہتا ہے, بلوچستان کو شکوہ ہے, خیبر پختونخوا کو شکوہ ہے, سندھ کو شکوہ ہے, اے جے کے اور گلگت بلتستان کو شکوہ ہے. یہ تو پنجاب کے اپنے حق میں جاتا ہے کہ پنجاب اپنے آپ کو 2 حصوں میں منقسم کرے اور اپنے اوپر سے یہ الزام دھو دے. تو اس میں پنجاب اسمبلی میں اگر سرائیکی صوبہ تو 28% پنجاب اسمبلی کے اندر کم سے کم جو ہیں وہ سیٹیں ان کے پاس موجود ہوں گے. جی, اب یہ ذرا صورتحال دیکھیے. نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے اس کو 2007 میں ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا, 2010 میں ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا, جسے 7th نیشنل فائنانس کمیشن کہا جاتا ہے. اس سے پہلے مرکز کا شیئر زیادہ تھا, صوبوں کا شیئر بہت کم تھا, اور یہ جو 7th فائنانس کمیشن ہے 2010 میں اس کو دوبارہ ری ڈیفائن کیا گیا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں. تو اس کے مطابق جو نیشنل ریونیو ہے وہ 7,262 ارب روپے ہے. 4 صوبوں کا شیئر 57% ہے جو کہ 3,815 ارب ہے.
फेडरल गवर्नमेंट का शेयर 43%, 3,122 अरब है, और पंजाब का शेयर 49% है। अब आदाद व शुमार से ज़्यादा सच कौन बता सकता है? 49%। जी अच्छा, पंजाब बजट इन 2024 4,812 अरब रुपए है, और अगर साउथ पंजाब प्रोविंस कहें या सराइकी प्रोविंस कहें तो 2,311 हो सकता है अरब जो इनका शेयर हो सकता है। यानी यहाँ भी आपको गैर मुतवाज़न वफाक, गैर मुतवाज़न सूबा, गैर मुतवाज़न NFC अवार्ड और गैर मुतवाज़न रेवेन्यू की तकसीम का इसकी सूरत हाल आपके सामने अज़हर मिन अश-शम्स है। अब ये कुछ आदाद शुमार ही मैं इकट्ठे कर चुका हूँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये हुकूमत के अपने आदाद शुमार है। 2019 में UNDP गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब और साउथ पंजाब के कुछ आदाद शुमार इकट्ठे किए। उसमें गुर्बत है, सेहत है, तालीम है, तरक्याती अमल है, बच्चों की 5 साल से पहले अमवात की शेयर है, वेस्टिंग और स्टंटिंग है। मैंने सिर्फ चंद एक आदाद शुमार जल्दी में उठाए हैं, ये ज़रा आप देखिएगा। गुर्बत से नीचे की लाइन और जिनकी मुतवस्सित सतह की आमदनी है वो आपको नज़र आ रही है। बाकी पंजाब में 27% है, और सराइकी रीजन या मुजवज़ा सराइकी प्रोविंस में 43% गुर्बत की सतह से नीचे, और 55% जो है वो मुतवस्सित आमदनी रखने वाले लोग हैं। और बुनियादी प्राइमरी एनरोलमेंट और मिडिल और मैट्रिक, ये तीनों मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं। यानी बाकी पंजाब में ये 60% और 45% और 35% है, और मुजवज़ा सराइकी खित्ते में या सराइकी सूबे में 49% प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो हैं वो सिर्फ एनरोल होते हैं, 31% मिडिल लेवल पर एनरोल रहते हैं, और 21% तक मैट्रिक लेवल पर एनरोल रहते हैं। यानी 80% के बच्चे जो हैं वो मैट्रिक तक एनरोल्ड ही नहीं है। यानी आपका जो पाँचवां हिस्सा है वो एनरोल्ड नहीं है मैट्रिक तक, और ये उस खित्ते की सूरत हाल है। और नियोनेटल या 5 साल से पहले की वफ़ात का नियोनेटल डेथ जो है वो 1000 में से ये गिने जाते हैं 39, और 1000 में से 65 अंडर 5 मोर्टेलिटी है बाकी पंजाब के अंदर। और मुजवज़ा सराइकी सूबे के अंदर 43% और 43 और 75 हज़ार में से, ये 100 में से नहीं है, 1000 में से है। लिटरेसी रेशो देखें, पूरे पंजाब में 66% है, और सराइकी रीजन में 36% है। जो बच्चे कभी स्कूल गए ही नहीं या दाखिल नहीं हुए वो बाकी पंजाब में 13% हैं, और सराइकी रीजन के अंदर 44% है। और हेल्थ इनक्वालिटीज़ लार्जेस्ट जो डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के अंदर है वो 22% है। यानी 22% वहाँ हेल्थ पर अखराजात किए जाते हैं, और बाकी 78% अखराजात जो हैं वो बाकी पंजाब में किए जाते हैं। और सैनिटेशन फैसिलिटी 44% लोग बाहर जाकर ओपन डेफिकेशन करते हैं। और चाइल्ड लेबर जो है वो बाकी पंजाब में 11% है, और छोटी उम्र की शादियाँ 13% हैं, और सराइकी रीजन के अंदर जो मजदूरी करते हैं बच्चे वो मेरा ख्याल है 19% है, और जो छोटी उम्र की शादियाँ हैं वो कोई 20% है। नेक्स्ट। अच्छा, ये मेरा अंदाज़ा है, ये मुझे आदाद शुमार मिले नहीं, बहुत पुराने थे, 1970 के ज़माने के, वो मैंने उठाए नहीं। 12 से 15% और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये मैंने यानी अप्रॉक्सीमेट किए हैं। और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी 12 से 15%। और दिलचस्प बात यह है या अफसोसनाक बात यह कि यहाँ पर कोई कोटे का सिस्टम भी मौजूद नहीं है, यानी उसको मजमूई तौर पर एक इलाका शुमार किया जाता है और उसमें कोई कोटे वोटे की बात नहीं है। जी, मेरा ख्याल है ये यहाँ तक हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। तो मैं सिर्फ़ एक बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ ताकि सामीन और हाज़रीन इस गुफ्तगू में शामिल हो सकें। मैंने आपके सामने तारीख़ी, समाजी, लिसानी सूरत हाल रखी है, और फिर आपके सामने इस वक्त की सियासी और तरक्याती सूरत हाल रखी है, जिससे ये बहुत वाज़ेह होता है कि क्यों सराइकी सूबे का तकाज़ा किया जाता है। और सराइकी सूबा बनाना न सिर्फ वफाक के लिए ज़रूरी है, बल्कि पंजाब के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना वफाक के लिए ज़रूरी है, ताकि पंजाब हिस्सा बक़द्र जुस्सा हासिल कर सके
اور پنجاب پاکستان کی تاریخ میں عزت اور وقار کا مقام حاصل کر سکے. شکریہ. سوری حمزہ نذیر, بہت زبردست پریزنٹیشن ہے, بہت زیادہ آپ نے محنت کی ہے کافی اور بہت ساری چیزیں نکالی ہیں. میں صرف 2-4 چیزیں جو ہے نا کلیئر کرنے کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ انگریزوں سے پہلے پنجاب نام کا کوئی صوبہ نہیں تھا, کوئی سیاسی اکائی نہیں تھی. کچھ ایریے کو مغلوں نے پنجاب کا نام دیا تھا لیکن وہ کوئی سیاسی اکائی نہیں تھی. سیاسی اکائی انگریزوں نے آ کے پنجاب کے نام سے بنائی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ملتان صوبے کو جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو ختم کر کے اس کو ایک ایڈمنسٹریٹو ڈویژن بنا دیا اور پنجاب میں شامل کیا. یہی سندھ کے ساتھ ہوا, جب انگریزوں نے سندھ پہ قبضہ کیا تو اس کو بمبئی میں شامل کر دیا. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ ان علاقوں کو ان کی اپنی حیثیت ختم کر کے تو دوسرے علاقوں میں شامل کیا. تو ایک تو ہمیں یہ بڑا کلیئر کرنا چاہیے کہ پنجاب کا نام سیاسی اکائی کے طور پہ انگریزوں نے آ کے دیا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. ایون رنجیت سنگھ کے زمانے میں بھی لاہور صوبہ تھا, لاہور دربار تھا اور خالصہ دربار تھا, پنجاب دربار نہیں تھا, نہ پنجاب کا صوبہ تھا. تو یہ چیزیں کچھ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں یہ کلیئر کرنی چاہیے کہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں کہ جس طرح آج کل ہمیں بتائی جاتی ہیں. تھینک یو. نہیں, بہت شکریہ, بڑی واضح بات ہے. سرائیکستان سے کوئی مضبوط تحریک ہی نہیں اٹھی تاکہ اپنا صوبہ بنوا سکے. میں نے کچھ وجوہات بیان کی ہے. ٹاپ پر مینیورنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, زیادہ تر مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے لوگ تعلق رکھتے ہیں. سرائیکی خطہ, یہ بھی درست بات ہے کہ وہاں پر 1886 میں جب ستلج وادی پروجیکٹ آیا تھا اور اس کے بعد سے نہر کشی کا نظام شروع ہوا تو بہت سارے اور لوگوں کی آباد کاری کی گئی, تو وہ الگ تقاضا کرتے ہیں کہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ بہاول نگر میں اور خانیوال میں ان کی اکثریت ہے, وہاڑی میں بھی اکثریت ہے, کسی حد تک اب ملتان میں بھی آباد ہو چکے ہیں لوگ, یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کے خوف و خدشات ہو سکتے ہیں کہ یعنی اندر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بنے گا تو وہ مارجنائز ہو جائیں گے, جبکہ مظہر صاحب ہیں یا ہم ہیں, ہم انکلوسیو اور ایگالیٹیرین یا مساوات پر مبنی ایک صوبے کا تقاضا کرتے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ شامل ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے مظہر صاحب اس میں کچھ اضافہ کر سکیں تو اچھی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تحریک کیوں نہیں ابھری, گراؤنڈ سے ایک بڑی تحریک سیاسی سرائیکی خطے میں کیوں نہیں ابھری؟ نہیں, میں نے کچھ بتایا ہے, مزید آپ بتائیں. کچھ اور بتائیں. ہاں, مجھے تو یہ کچھ وجوہات میں جو ٹاپ پر مینیورنگ بہت زیادہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کا میں نے ذکر کیا ہے, وہ مینیورنگ کرتے ہیں بہت زیادہ. الیٹزم بھی کہا جاتا ہے, جاگیردارانہ سیاست, کچھ لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے. کوئی تاریخی وجوہات ہو سکتی ہیں مظہر صاحب پلیز؟ تاریخی وجوہات بھی کچھ ہوں, لیکن اصل میں جو پرابلم جہاں پہ ہوا تھا, ایک تو بہاول پور اور ورسز ملتان, یہ کنفلکٹ تاریخی بھی ہے, چلتا رہا ہے. پھر درمیان میں کئی دفعہ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں, نکلتی ہیں. لیکن اس میں اوور آل جو پالیٹکس ہے نا پاکستان کی, اس کا بہت بڑا رول ہے کہ جب پالیٹکس ہی نہیں ہے پاکستان میں تو پھر کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہے سچ جینون وہ بنتی نہیں ہے, چلتی بھی نہیں ہے. تو یہی سرائیکی کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ سرائیکی کانشیسنیس, سرائیکی لینگویج کے بارے میں, سرائیکی کلچر کے بارے میں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. لیکن سرائیکی ووٹ کی کوئی طاقت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم باقی صوبوں میں دیکھیں کہ سندھ میں جو سندھی قوم پرست ہیں وہ کتنے الیکشن جیت سکتے ہیں, کتنے ووٹ لیتے ہیں, یا پشتون جو قوم پرست ہیں وہ کتنے لیتے ہیں. ایون بلوچستان میں تو سارا ٹرائبلزم ہو گیا ہے نا,
تو جو قوم پرستی کی پولیٹکس ہے وہ پاکستان میں اوور آل اگر دیکھا جائے، ہم اپنے ارد گرد کے صوبوں میں دیکھیں تو اس نے تھوڑا ریٹریٹ کیا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پاکستان میں سرائکی علاقے میں بھی ہیں. جس وقت سرائکی موومنٹ شروع ہوئی تھی اس وقت اس کے لیے انسپائریشن، مطلب بنگال میں بڑی طاقتور موومنٹ تھی شیخ مجیب الرحمان کی، باقی لوگوں کی. پشتون علاقے میں بڑی بھاری موومنٹ تھی، سندھ میں بہت بڑی موومنٹ تھی، بلوچستان میں بڑی موومنٹ تھی. لیکن وہ لوگ نہیں رہے، جب وہ سیاست نہیں رہی، ختم ہو گئی، تو لوگ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم ہو گئے. تو یہ صرف سرائکی کا نہیں ہے کہ سرائکی قوم پرستی کا جو ووٹ ہے وہ کتنا ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سندھ میں سندھی قوم پرستی کا کتنا ووٹ ہے، بلوچستان میں قوم پرستی کا کتنا ووٹ ہے. تو مطلب ایک اوور آل پولیٹکس کو جس طرح کرپٹ کیا گیا ہے مختلف حوالوں سے، تو اس میں سرائکی جو علاقہ ہے اور جو سرائکی سیاست ہے وہ بھی اس کی نظر ہوئی ہے. تھینک یو. ہاں شکریہ، بالکل درست بات ہے. پاکستان کی بھی تو یہی صورتحال ہے نا، قوم پرستوں کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے لیکن الیکٹورل پاور نہیں ہے، اور وہ چاروں صوبوں یا اور جگہوں پر بھی نظر آتی ہے. السلام سر. سر جیسے سرائکی پروونس کی بات ہے، کیا پنجاب کو اس میں انیشیٹو نہیں لینا چاہیے؟ بیکاز جیسے آپ نے فیڈرلزم کی بات کی ہے آپ کا ٹاپک کا حصہ، تو وہ اس کو فیڈریشن کو اور اسٹرانگ کرتی ہے اس حساب سے کہ وہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی دوسرے پروونسز کو بھی اسی طریقے سے ہمارے کو کرنا چاہیے. جیسے بلوچستان ہے، کافی بہت بڑا ایریا وائز پروونس ہے اور اس کی پھر مینجمنٹ بھی اتنی ڈیفیکلٹ ہے. تو یہ انیشیٹو لے کے پنجاب کو کہ وہ دوسروں کے لیے اگزامپل بنے، پھر دوسرے پروونسز جو ہے ان کو پہ فالو کریں، کیا یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے اس کو؟ اچھا، آپ نے بغیر کہے ہوئے ایک بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے. دیکھیں، جہاں تک دوسرے صوبوں کے اندر اور صوبے بنانے کی بات ہے، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. ہماری یہ رائے ہے اور مظہر صاحب اتفاق کریں گے کہ یہ لوگوں کی اپنی خواہشات اور تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے. جہاں لوگ یہ خواہش اور تقاضا کریں بسم اللہ، جہاں وہ یہ خواہش اور تقاضا نہ کریں، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے. اس لیے میں نے اپنی بات کو سرائکی صوبے یا مجوزہ سرائکی صوبے کے ارد گرد رکھا ہے. میں قطعاً ایڈوکیٹ نہیں کر رہا فلانا صوبہ بننا چاہیے، فلانا بننا چاہیے. کیوں بننا چاہیے؟ یہ وہاں کے لوگ، وہاں کے ساکنین کا حق ہے کہ جو وہ رائے دے. میں نے حتیٰ کہ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کا بھی ذکر نہیں کیا، وہاں پر سرائکی اکثریت ہے کہ ان کو بھی شامل ہونا چاہیے. میں نے پنجاب کے اندر ہی اپنی بات کو رکھا ہے کہ پنجاب کے اندر وہ اس کی بنیاد ہے. اور جب یہ آغاز ہو جائے گا تو ایک بار نئی الیکٹورل ایکویشن بنے گی، نئی پروونشل اور نیشنل اسمبلی کی ایکویشن بنے گی، نیا NFC ایوارڈ ہوگا. تو پھر دیکھیں گے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کہاں جانا چاہتا ہے. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو تو اس کے مطابق ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس خطے کی زبان، علاقہ، زمین ہو، مثلا ایک بات میں ہم بہت واضح ہیں کہ مہاجر صوبہ نامی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں سر، میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں بیسکلی میں خود بھی بلوچ ہوں، سندھ سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں بھی اس چیز جو آپ بات کریں اسی کو میں آپ کی بات کو سمجھ پا رہا ہوں. لیکن میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بینگ اے سندھی میرے لیے تو یہ ہوگا کہ میں پہلے ایگزامپل میرے سامنے سیٹ ہوگی کہ پنجاب کیسے اپنے بیہیو کرتا ہے ایز اے میچور. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں تو اس حساب سے ان کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے، تو وہ لیڈ کریں گے. تو پھر دوسرے جو پروونسز ہیں تو وہ بھی ان سے جو ہے لرن کر سکیں گے. جی درست بات ہے، سمجھنا چاہیے ان کو. جی پلیز مظہر صاحب کو دیں. سوال کیا تھا کہ اور صوبوں میں کیا؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کو ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے تاکہ دوسرے صوبوں میں بھی ایسی کوئی بات سوچی جا سکے، مثال کے طور پر. اب نے جو بات کی وہ زیادہ صحیح تھی کہ یہ تو لوگوں کا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اور وہ کس طرح کا
اپنی یہ سوچ کو آگے لے جاتے ہیں. اب اس میں کتنی طاقت ہے نہیں ہے یہ ایک الگ سوال ہے. اوور آل وہ پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ ہیں. شاید میں آپ کو تھوڑا ہسٹری میں واپس لے جاؤں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہ 80s میرے خیال ہے مڈ 80s میں جب بہت زیادہ مزاحمت ہو رہی تھی سندھ میں, اور سندھ کے دوست بیٹھے ہیں یہ جانتے ہوں گے, انہیں کچھ شہر یاد ہو, مجھے نہیں پتہ کہ یہ اس وقت اسکول میں تھے یا کالج میں تھے. تو ایک گاؤں ہے میہڑ دادو میں, تو ضیاء کے زمانے میں اس گاؤں کے اوپر باقاعدہ بمباری کی گئی تھی میہڑ کے اوپر, اور بہت سارے لوگ مارے گئے تھے کیونکہ سندھ میں ایم آر ڈی کی موومنٹ بہت زیادہ شدت کے ساتھ ابھری تھی. تو اس وقت عثمانی صاحب ایک تھے حیدرآباد کے لیڈر تھے, ان کے ذمہ تھا ضیاء الحق نے لگایا تھا کہ اس نے ایک سکیم بنائی تھی کہ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیا جائے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو نیشنلزم کے سینٹیمنٹس ہیں کہ ہم سندھی یا بلوچ یا پشتون یا اس طرح کے, تو ان کے سکھر ایک صوبہ بن جائے, حیدرآباد بن جائے, کراچی بن جائے, اسی طرح پنجاب کے بھی تقسیم ہو جائیں. تو وہ کافی دیر تک یہ چلا تھا کہ ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیں. تو مطلب یہ تھا کہ جو صوبے یا ریاست کس بنیاد پہ بننی چاہیے, یعنی اس کا ہسٹوریکل اور کلچرل اور لنگوسٹک بیک گراؤنڈ کیا ہے جس کے اوپر بننا چاہیے, کہ اس کو ختم کریں اور ایڈمنسٹریٹو ڈویژن بنا دیں. تو یہ اس وقت ایک بات چلی تھی ضیاء کے زمانے میں, اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ نہیں اس کے اوپر عمل ہونا تھا. اس سے پہلی تو سب سے زیادہ مزاحمت تو سندھ میں ہوئی تھی اور باقی صوبے میں ہوئی تھی کہ یہ تو اس طرح تو نہیں چلتا کہ جناب آپ ہر ڈویژن کا ایک صوبہ بنا دیں. صوبے بننے کی تو کوئی تاریخی ثقافتی لسانی بیسز ہوتی ہیں. یہ ڈویژن والی بات بڑی غیر سیاسی اور مضحکہ خیز ہے. پھر ضلع کا بھی بنا دیں, مطلب انتظامی جواز جو ہے وہ کوئی سیاسی جواز نہیں ہوتا. پھر وہ بات نکلے گی تو دور تک چلی جائے گی, ریجن کا بنا دیں, ڈویژن کا بنا دیں, ضلعوں کا بنا دیں. ایتھنو لنگوسٹک بیسس ہی لیجیٹمیٹ بیسس ہیں. ہندوستان نے 1952 میں ہی اس بات کو سمجھ لیا. جب برصغیر پاک و ہند منقسم ہوئے تو اس وقت ہندوستان میں 22 صوبے تھے. اس وقت میرا خیال ہے کوئی 29 صوبے ہیں. آخری صوبہ جو ہے ریاست کہتے ہیں, آخری ریاست جو ہے وہ چھتیس گڑھ ہے. ساری کی ساری ریاستوں کی جو دوبارہ تشکیل اور تعمیر ہوئی وہ لسانی اور سماجی بنیادوں پر ہوئی. اور اچھا وفاق, کامیاب وفاق اور مضبوط وفاق وہی ہوتا ہے جو طلوطنی لوگوں کی شناخت کو مقدم سمجھے اور اس کے مطابق انتظامی تقسیم کاری کرے, نہ کہ انتظامی بنیادوں پر. پھر وہ بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے. اس لیے جو اس قسم کے تقاضے ہیں کہ بہاولپور صوبہ بنا دیں, یہ شوشہ چھوڑتے ہیں, ملتان کو بنا دیں, ڈیرہ غازی خان کو بنا دیں, یہ صرف سبوتاج کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس کی لیجیٹمیسی کوئی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. جی, جو صوبہ بنانے کی جو کوشش ہے, اگر ہم اس کو چھوڑ دیں اور کوئی الٹرنیٹ کوئی طریقہ بنا لے, جس طرح آپ نے NFC کہا, اس میں ابھی صرف ایک ہی فیکٹر دیکھا جاتا ہے, وہ ہے پاپولیشن. اگر اس میں ہم اور فیکٹرز ایڈ کر رہے جس طرح ایجوکیشن ہے یا پھر صوبے کے انفراسٹرکچر ہے, تو اس لحاظ سے وہ بھی تقسیم ہو سکتی ہے پھر وہ ایوارڈ. اور جس طرح اس میں صرف ایک ہی فیکٹر کو لوگ کرتے ہیں یا حکومت کرتا ہے, تو اسی طرح اگر ہم جو لوگ ہیں سرائکی, اس کے لیے کوئی الٹرنیٹ طریقہ, جس طرح مائنارٹیز پاکستان میں ہوتے ہیں اور ہم اس کو حقوق دیتے ہیں, تو اس کے لیے تو ہم کوئی الگ ملک نہیں بناتے نا, اسی ملک کے اندر ہم اس کو وہ حقوق دیتے ہیں. تو کیوں ہم ایک الگ صوبہ بنانے کی پھر بات کرتے؟ ہمیں مختصر مظہر صاحب کو دے دیں. دیکھیے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. میں نے بتایا کہ جو 7th NFC ایوارڈ تھا 2010 میں, جس کو دوبارہ ترکیب دیا گیا, وہ آبادی, غربت, جغرافیہ, انورس ڈینسٹی, حتیٰ کہ افیکٹیز کا بھی انہوں نے 1% اور 6.66% رکھا ہے. 1%
خیبر پختونخوا کو وار آن ٹیرر میں نقصان اٹھانے کی وجہ سے، اور بعد میں 0.66% جو ہے وہ سندھ کو دیا گیا ہے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ فلڈ آئے ہیں 2009 میں، پھر 10 میں، پھر 11 میں، اور پھر 2022 میں آیا ہے۔ وہ صرف آبادی کی بنیاد پر نہیں ہے، لیکن اب بھی آج کل بھی یہ بحث ہو رہی ہے، یعنی مرکز چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ وسائل آئیں، لیکن صوبے اس پر جائز مزاحمت کر رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ مرکز کے پاس کم سے کم وسائل ہوں، صوبوں کے پاس زیادہ سے زیادہ وسائل ہوں، اور اس بنیاد پر یہ نہیں ہوں گے کہ صرف اگر ریونیو کو تقسیم کر دیا جائے، جب تک اس کی صوبائی اکائی نہیں ہوگی تو ریونیو کو تقسیم کرنے کے بھی آپ کے پاس کوئی جواز یا فارمولہ نہیں ہوگا۔ دوست میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کے بعد پھر بات کروں گا کہ آپ نے اپنے صوبے کا نام ٹھیک ٹھاک تھا، شمال مغربی سرحدی صوبہ، آپ کے اپنے وسائل بھی تھے، ریونیو بھی تھی، حکومت بھی آپ کی اپنی تھی، تو کیوں پختونخوا صوبہ کا نام کیوں رکھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ اس کا نہ کوئی NFC سے تعلق ہے، نہ کسی اور چیز سے تعلق ہے، تو کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے پاکستان کے اندر، کہ میں کون ہوں، ہم کون ہیں، ہماری شناخت کیا ہے۔ جو سرائکی ایشو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا، ریونیو کا، ان چیزوں سے بیانڈ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ جب پنجاب کے پاس، لاہور کے پاس جب سارا اقتدار آیا اور ملتان کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا، تو ہم بھی پنجابی ہو گئے، ہمیں بھی پنجابی کہا جانے لگا، جبکہ ہمارے ملتان میں ارد گرد کے علاقوں میں کوئی اپنے آپ کو پنجابی نہیں کہتا۔ تو وہ جو آپ کی شناخت ہے، جو بیسک چیز ہے، آپ کی آئیڈینٹی ہے، جب آپ اس کو بھی ختم کر دیں۔ اب یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ ہماری شناخت ختم ہوئی، ہمارا لٹریچر اس پہ انکروچمنٹ ہو گئی، ہمارے فوک کے اوپر انکروچمنٹ ہو گئی، ہماری جو صوفی شعراء ہیں ان کے اوپر انکروچمنٹ ہو گئی کہ یہ پنجابی شعراء ہیں، یہ جو فوک ہے یہ پنجابی ہے، یہ جو گانا ہے یہ پنجابی ہے، یہ جو گیت ہے۔ تو آپ کی جو اپنی حیثیت تھی، پہچان تھی، وہ ختم ہونے لگی اور ختم ہو گئی۔ اور یہ جو موومنٹ ہے، یہ پولیٹیکل موومنٹ سے پہلے یہ لٹریری اور کلچرل موومنٹ تھی، یہ آئیڈینٹی کی موومنٹ تھی، بیسیکلی سرائی کی شناخت کی موومنٹ تھی کہ ہم ڈیفرنٹ ہیں لاہور سے، ہمارا اپنا نام ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہمارا اپنا رہن سہن ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی شکلیں بنی پولیٹیکل، جو یہاں بحث ہو رہی ہے کہ صوبہ ہے نہیں ہے کیا ہے، لیکن بیسک سوال تو آئیڈینٹی کا تھا کہ اگر آپ انکروچ کرتے ہیں ہمارے نام کے اوپر، ہمارے لٹریچر کے اوپر، ہمارے کلچر کے اوپر، تو اس کے خلاف مزاحمت انیشلی شروع ہوئی۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ آپ نے پختونخوا کا نام کیوں لیا، اس سے صاحب آپ کے پیچھے ایک صاحب جو ہیں وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم جی۔ اچھا، ایک تو نام خیبر پختونخوا کا اگر بدلا گیا تو جس طرح آپ نے بھی اپنے پریزنٹیشن میں ذکر کیا، تو اس کے پیچھے ایک بہت لمبی جدوجہد ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی شاید آپ لوگوں کو کسی کو یاد ہوگا، کسی کو یاد نہیں ہوگا، کہ اس کی وعدہ خلافیاں ہوتی تھی، وعدہ کرتے تھے نواز شریف ANP کے ساتھ، پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ نے ایسا دیا کہ اس کا مسئلہ وہ پس گیا تھا، اس پر 3rd ٹائم پرائم منسٹرشپ، چونکہ مشرف کے دور میں اس پہ پابندی لگ گئی تھی، 18 امینڈمنٹ آیا، اور زرداری صاحب نے بہت ایک احسان کیا تھا اس ٹائم ہمارے خیبر پختونخوا کے ساتھ، کہ یہی ایک ٹائم ہے نواز شریف اور ان پنجاب کے حکمرانوں کو پکڑنے کا۔ ویسے تو یہ پکڑا ہی نہیں دیتے، ورنہ نواز شریف نے 1000 سال میں یہ نام نہیں ماننا تھا، لیکن چونکہ وہ پس گیا تھا، کیونکہ اور کوئی راستہ تھا نہیں۔ خیبر یہ حقیقت ہے سر، صحیح بات، اگر وہ نہیں پستا تو اس نے ہمیں یہ نام نہیں دینا تھا پنجاب نے کبھی بھی، لیکن پھر بھی ہم نے انتظار کیا 50-60 سال، اور ہم نے وہ لوازمات کانسٹیٹیوشنلی پورے کیے۔ ہم نے پروونشل اسمبلی سے کئی بار قراردادیں پاس کی، ہم نے نیشنل اسمبلی سے ایک جو مروجہ طریقہ کار ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا۔ اب آپ لوگوں کی چونکہ ہماری پوری حمایت یا جو وہ ہے ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، جو سرائکی لوگ ہیں جو یہ مطالبہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کی بدقسمتی یہ آ رہی ہے اس حوالے سے کہ
ہم نے ساری عمر صرف سرائکی صوبے کا نام بس اخبار میں دیکھا ہے, میڈیا میں دیکھا ہے, کوئی ہمیں گراؤنڈ پہ اس کے لیے جدوجہد نظر نہیں آتی. کوئی لیڈر ہم نے نہیں دیکھا سرائکی بیلٹ کا, کوئی لوگ نہیں دیکھے. آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہر الیکشن میں؟ آپ لوگوں کی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہے, آپ یا وہ پیپلز پارٹی کو دیتے ہو, یا نواز شریف کو دیتے ہو, یا پی ٹی آئی کو دیتے ہو. ایک بندہ آپ کا نہیں الیکٹ ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے سرائکی لوگ. ان کی سوری ٹو سے ان کی اس طرح سے وہ ہے نہیں کہ مطلب اس کے لیے کچھ قربانیاں دے سکے, کچھ کر سکے. تاج محمد لنگا صاحب, میں نے تو یہ ایک نام سنا تھا جب سے ہم وہ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو. پھر محمد علی درانی آپ کے سرائکی اس کا وہ بن گیا, ٹھیکیدار بن گیا. پتہ نہیں وہ ادھر کا تھا بھی یا نہیں بھی تھا. کہنے کا مطلب یہ سر کہ آپ لوگ ذرا سرائکی لوگ, میں کہنا چاہ رہا ہوں جو اس چیز کی حمایتی ہے, وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکے کہ انہوں نے اس موومنٹ کے لیے یا اپنا نام حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہے. اب آپ نے مہاجر کی بات کی, مہاجر صوبے کی, میں اس کی حمایت نہیں کرتا. لیکن اگر کل کو MQM کامیاب ہو گئی, پروونشل اسمبلی میں بھی قرارداد لے آئی, اور جس طرح نواز شریف پھنس گیا تھا دوبارہ پھنس گیا, تو وہ تو بنا لیں گے, لیکن آپ لوگ وہی رہیں گے انہی کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگ پھنسے ہوئے ان 2-3 پارٹیوں میں, اور یہی آپ کے ساتھ کھیلتے رہیں گے. اور مجھے تو کوئی اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈالے, ورنہ آپ کے صوبے کا اور اس کا کوئی امکان تو نظر نہیں آتا. شکریہ جی. اب میرا خیال ہے پہلی بات درست ہے, ہم بھی آئینی جد و جہد کے ذریعے ہی سرائکی صوبے کی تشکیل کی بات کرتے ہیں, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور آئینی طریقہ کار جد و جہد کا مجھے نہیں پتہ کتنی تھی یا نہیں تھی. آئینی طریقہ کار کے تحت ہی صوبہ سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا, اور اس وقت بھی یعنی عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی نے اتفاق رائے کیا. دوسری بات غلط ہے کہ یہاں پر کوئی جد و جہد نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ خون بہے, قتل و غارت ہو, مارا ماری ہو. دور بدل رہے ہیں, تقاضے بدل رہے ہیں, طریقہ کار بدل رہے ہیں. اس لیے گراؤنڈ پر بہت زیادہ اس کی آواز یا سرائکی کانشسنس ہے, جس میں اگر اعداد و شمار کے حوالے سے میں نے کہا کہ 2,88 لاکھ لوگوں نے اس دفعہ اپنے آپ کو سرائکی شمار کیا ہے, اور 2017 میں یہ تعداد اگر مجھے درست یاد ہے کوئی 2,20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سرائکی کہتے تھے. یہ تعداد نہیں بڑھی بلکہ سرائکی کانشسنس بھی بڑھی ہے. تو وہ موجود ہے, لیکن یہ آئینی جد و جہد سے ہی بات چلے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ سڑکوں اور گلیوں پر وہ ہو. اور آخری بات جو ہے وہ مظہر صاحب نے ذکر کیا تھا کہ اس ہمام میں سب ننگے ہیں. خیبر پختونخوا میں اس وقت جو PTI کی حکومت آئی ہے, جس شد و مت سے ہے, وہ AN کے سخت مخالف ہے. یہ حیرت کی بات ہے کہ ANP جس نے خیبر پختونخوا کو اس کا نام دیا یا دلوایا, اور پیپلز پارٹی جس نے نام دیا یا دلوایا, اس کی 2-4 سیٹیں بھی نہیں ہیں, اور اٹھ کر سارے لوگوں نے PTI کی حمایت کرنا شروع کر دی اور اس کو ووٹ دے دیا, جس کا کوئی, میں اب کیا کہوں, نہ کوئی آئینی شعور ہے, نہ تاریخی شعور ہے, نہ سیاسی شعور ہے جس پارٹی اور جس کے لیڈر کو. تو یہ خیبر پختونخوا سے یہ وہ جیت کر آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف خیبر پختونخوا کے لوگ بڑے عالم فاضل ہیں اور باقی خطوں کے لوگوں کو سیاسی شعور نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک میں صورتحال کم و بیش ایک جیسی ہے, کوئی زیادہ انقلابی فرق نہیں ہے. کچھ اور پختون سارے لا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے. حسن بھی ہے اور جمہوری رویے کا نام بھی ہے کہ کبھی ایک پارٹی کو شکست ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, میں PTI کا مخالف ہوں سخت, لیکن میں مانتا ہوں کہ PTI کو وہاں پہ ووٹ پڑتے ہیں. مجھے پتہ ہے جو بھی لوگ کہیں وہاں پہ, میں مانتا ہوں بدترین مخالف ہونے کے باوجود کہ PTI کو ووٹ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کے میجورٹی مانتے ہیں, لیکن آپ اس کو مکس کر رہے ہیں میرے خیال سے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا سر کہ ANP نے حکومت بنائی تھی ایک ٹائم پہ اور میجورٹی تھی. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو 2 حکومتیں بنائی تھی ANP نے. 88 میں شیرپو کو وزیر اعلیٰ بنایا,
پھر 1990 میں مہتاب عباسی آ گیا, میر افضل خان آ گیا, اس ٹائم 2 دفعہ نواز شریف کے ساتھ ان کا اتحاد پھر تھا. ایم ایم اے بھی آئی. جی بالکل بالکل بالکل. تو سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مروجہ طریقہ کار ہے وہ تو ہمیں پتہ چلے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 کروڑ لوگ یا اتنے لوگوں نے سرائکی شو کیا, ٹھیک ہے. اب اسمبلی میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا سرائکی کو اٹھانے والا, تو ہم تو لوگوں کے اسپریشن کو اس طرح سے دیکھیں. نہیں ہے, گیلانی صاحب ذکر کرتے ہیں تو جو ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ ذکر نہیں کرتے. چلیں اس بحث میں نہیں جاتے. میرا خیال ہے نیئر میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا پلیز. پھر میں آپ کو دے دوں پلیز. یہ امجد نذیر صاحب, آپ اس وقت زیادہ سرائکی بنے بیٹھے ہیں. کچھ چیزیں ماننا پڑتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل کیا کہنا چاہیے, آپ کی جتنی بھی اسٹرگل ہے سرائکی کی, وہ ووٹ پاور میں نہیں کنورٹ نہیں ہوئی. اس کو ہمیں ماننا چاہیے. کیوں نہیں ہوئی یہ الگ دیکھنے کی چیز ہے, اس کو تلاش کرنے کی چیز ہے. ایک میں اپنے دوست سے بھی ایک بات کہوں گا, بڑی دلچسپ ہے کہ جب سرائکی کی باتیں بہت ہو رہی تھیں تو جو دوسری پارٹیاں تھیں وہ ملتان میں آ کے اپنے یونٹ بنا رہی تھیں. اے این پی نے بھی ملتان میں آ کے یونٹ بنایا تھا. خان صاحب شاید آپ کے علم میں ہو یا نہیں ہو, اس وقت ولی خان مرحوم بھی زندہ تھے, باقی لوگ بھی تھے. تو اے این پی نے بھی سرائکی یونٹ بنایا. پھر پی این پی میر غوث بزنجو آئے, انہوں نے بھی سرائکی یونٹ بنا دیا. پھر پیپل پارٹی نے بنا دیا, پھر اوروں نے بنا دیا. اب وہ اتنا کنفیوز کس ہوا. سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہیں یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی اس کی اے این پی؟ تاریخ یہ یونٹ بنانے والی. ہاں یہ اے این پی نے بنایا تھا. یہ ضیاء کا زمانہ تھا 80s میں. اب مجھے ایگزیکٹ تو نہیں ڈیٹ یاد نہیں ہے, لیکن ملتان آئے تھے ولی خان خود اور باقی ان کی پارٹی کے لوگ. پھر میر غوث بزنجو آئے تھے ملتان میں. ان کی بھی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ تھی, ولی خان کی بھی وہاں. اور پھر جب میر صاحب تھے, میر غوث بزنجو, ان کی بھی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, ملتان میں ہوئی تھی. تو اس میں یہ سارا کثر گردیزی کے گھر میں اناؤنس کیا تھا اے این پی نے یونٹ. پھر اے این پی والے الگ ہو گئے, پی این پی الگ ہو گئی. یہ خان صاحب کو سیاست کا پتہ ہوگا. پھر پی این پی والوں نے آ کے بھی اس کا ایک یونٹ بنایا. تو اس طرح چیزیں چلتی رہیں, بدلتی رہیں, کچھ ہوتی رہیں. لیکن آج خان صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو مانتا ہوں کہ جس طرح سے سرائکی کانشیسنس کو سرائکی ووٹ میں بدلنا تھا وہ نہیں بدل سکا. اس کی پھر بے شمار وجوہات ہیں, وہ کبھی پھر بات کریں گے. تھینک یو. چلو.